کتنا خوبصورت یہ گیت ہے. یہ جب ہم کالج کے زمانے میں سنا کرتے تھے اس وقت ہمیں سرائیکی اتنی نہیں آتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان باتوں کا مفہوم کیا ہے. بعد میں پتہ چلا جیسے یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ چڑنگ پئی جد چولے، جب میرے لباس پر ایک چنگاری پڑی. چنگاری کس چیز کی تھی؟ عشق کی چنگاری. اساں ہاسے کملے بھولے. اس وقت ہم بڑے معصوم تھے اور کچھ باتوں کا علم نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ تیرے عشق دے چن پن کولے تے بھا بڑکائی ہوئے. اے محبوب، پھر تیری محبت کے کوئلے جو تھے وہ ہم نے اپنے دامن میں بھر لیے، اپنے دل میں بھر لیے، اور پھر یہ جو دہکتے کولے تھے ان سے آگ شعلہ جوالہ بن گئی اور آج تک ہم اس میں جل رہے ہیں. اس گانے کی جو استائی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. چٹڑے پدر تے بہہ کر دل لٹوائی ہم وے، ہی سانگوں میں تھائی ہم وے. کچھ لوگوں کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. چٹڑا پدر کہتے ہیں یعنی سر عام، بالکل پلین جگہ جسے ہوتی ہے نا. یعنی میں نے بالکل بغیر کسی خوف کے کھلی آنکھوں سے یہ اپنا عشق کیا ہے اور اپنا دل دیا ہے. یوں لگتا ہے کہ میں اسی لیے یہاں آیا تھا. یہ جمیل پروانہ اور نصیر مستانہ جو کہ ریاست بہاولپور کے بہت ہی مہان گلوکار دونوں بھائی، ان میں نصیر مستانہ تو غالباً اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میں اپنی سروس کے سلسلے میں جب ادھر گیا تھا احمد پر شرکیہ میں، لوگ بہت ڈراتے تھے کہ وہ جی بڑا دور علاقہ ہے سرائیکی، لیکن میں نے اتنا وہاں انجوائے کیا، اتنا لوگوں نے وہاں پیار دیا، وہ مجھے کبھی دن بھول ہی نہیں سکتے. مجھے بڑا شوق تھا یہ جمیل پروانہ اور نصیر مستانہ کا. ریڈیو میں سنا کرتے تھے ان کو. بڑا لوک ورثہ ہے. جب بھی کبھی اسلام آباد میں لوک ورثہ کا پروگرام ہوتا تو نمائندگی کے لیے ان کو بلوایا جاتا تھا. میں نے پہلی دفعہ ایک کنسرٹ میں ان کو سنا تو مجھے بہت لطف آیا. بڑے عاجز، بڑے پیارے، بڑی محبت سے گانے والے، اور کیا کہنا چاہیے کہ تکلفات سے ناآشنا، نیچرل. پھر اتفاق دیکھیے کیا ہوا کہ ان میں جو نصیر مستانہ تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست بن گئے. وہ اس طرح کی یہ ان دنوں چنگی نظام ہوتا تھا، چنگیاں ہوتی تھیں، تو یہ چنگیوں میں ملازم تھے. تو ان کے جو ایک انچارج کہیے وہ رانا خلیل صاحب، وہ میرے بہت اچھے دوست تھے. ان کے گھر آنا جانا تھا تو یہ وہاں ایک دن آئے تو میں بڑا حیران ہوا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نصیر مستانہ وہاں ملازم ہے. اکٹھے ہم نے چائے پی، بہت اچھی دوستی ہوگی. میں جہاں رہتا تھا وہاں شکاری محلہ، وہاں یہ کبھی کبھی میرے پاس آ جاتے، اور جب بھی کبھی ان کا پروگرام ہوتا تو ضرور بلواتے. اس حوالے سے پھر جمیل پروانہ سے بھی ملاقاتیں. میں سوچتا ہوں کہ بڑے عاجز لوگ اور پتہ نہیں کس طرح گزارا کرتے تھے. غریب کہنے کو میرا دل نہیں چاہتا، یہ دل کے تو بہت امیر ہیں. خیال آتا تھا کہ حکومت پاکستان جو کہ للے تلے خرچ کرتی ہے، ادھر ادھر سرمایہ اڑاتی ہے، کبھی ان لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرے، ان لوگوں کا بھلا ہو جائے. کتنے دلوں کو یہ خوش کرتے ہیں. بے شمار ان سے گیت سنے. ایک بات جو مجھے بھولتی نہیں ہے، میں ان سے بڑے سوال کیا کرتا تھا، دوست بن گئے تھے. میں نے کہا یہ گیت جو ہیں یہ کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے لکھواتے ہیں عشقیہ گیت اور یہ؟ تو انہوں نے بڑے جواب دیے. اور ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے، کہنے لگا یزدانی صاحب تو کو ایک گل ذہن چ رکھنی چاہیے کہ اساں بے شمار سینکڑا گیت اساں گائے، لیکن اساں ہمیشہ حقیقت گائی ہے، مجاز نہیں گایا. اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ عشق مجازی کے بڑے گیت ہیں. کہنے لگے آپ سائیں تو سا کو ڈسو. اچھا، میں نے کئی گیت ان کو بتائے. میں نے کہا فلاں گیت جو ہے، تو یہ اس کی جب تشریح کرتے تھے تو اس کو عشق حقیقی کی طرف لے جاتے تھے اور وہ بات صحیح معلوم ہونے لگتی تھی. حتیٰ کہ میں نے ایک دن وہ جو گیت مشہور یہ گاتے ہیں کہ نیوی لنگا آندہ آنت تی دیوے یار سدنی بلاندہ، جب میں نے یہ پوچھا کہنے لگے اوئے 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 یہ تو ہے ہی حقیقت، آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو واہ 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 صحیح ہے، بڑی بڑی گال. میں کہا ہاں سمجھ آ گئی. تو ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایک وہ گیت بتائیں جو آپ نے گایا ہے اس میں کیا حقیقت کا پہلو ہے. کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا وہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ
آ باندھا دیداں لا باندھا ڈولا امباں والی چھاویں آ باندھا، تو بڑا ہی لجاجت سے اور کہنے لگے کہ یہ تو خالص حقیقت پر مبنی ہے، عشق حقیقی کی بات ہے۔ میں نے کہا کیسے، تھوڑا سا بتائیے۔ کہنے لگے یزدانی صاحب تو سب پڑھے لکھے ہوئے، تو کو پتہ ہے کہ امب جو ہوتا ہے آم ایک پھلاں دا بادشاہ کیوں آکھے ویندے؟ میں کہ بس سن رکھا ہے، پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے سی ایسا تو کو دسینے کہ جنتاں جڑے پھل ہیں انہاں چوں سب تو جڑا پسندیدہ تو مقبول پھل ہے وہ امب ہے، تے ای تک کو دسا دوں کہ امب دا درخت ہی جاتے ایک بہت بڑا ہے اتنے جنتاں چ کہ اتھاں بہ کے سدھا اللہ تعالیٰ دا عرش مولا نظر آندے، تے حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ویلے تشریف گھن گئے معراج کیتے تے انہوں نے پہلا جڑا قیام کیتا ہی انہوں نے اس امب دے بوٹے تلے کیتا ہی، تے اللہ پاک دی جن ویلے نظر پئی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں کو جو اپنے محبت کا اظہار کیا تو اسے ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ادھر کیوں بیٹھ رہے ہیں، آؤ عرش پر آؤ، آپ سے ملاقات کریں۔ یہ ان کی سوچ اور ان کا بیان، لیکن بات یہ ہے کہ خلوص کی کہ وہ ان کا عقیدہ اور ان کا پیار اور ان کی محبت۔ ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے ان کی کہ ایک دفعہ ان کی شادی تھی، غالباً بھائی کی تھی یا کزن کی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی بلایا، میں چلا گیا اور وہاں ایک محفل موسیقی کا ظاہر اہتمام تھا۔ بہاولپور اور احمد پور کے گرد و نواح کے کچھ گلوکار بھی آئے ہوئے تھے، ان کے دوست جو تھے کہ وہاں گائیں گے۔ تو صبح شادی تھی، رات کو یہ ہم پہنچ گئے تو یہ مستانہ پروانہ وہاں نظر نہیں آ رہے تھے، لوگ بھی پوچھ رہے تھے، کہنے لگے ابھی وہ جب رات خاصی ہوئی تو کہنے لگے چلو محفل تو سجائیں، لوگ بیٹھ گئے، پھر آہستہ آہستہ گانا بھی شروع ہو گئے، گلوکار نے گایا، 2-3 گانے دوسرے نے گائے، تو 11 بج گئے، 11:30 لوگ تنگ آنے لگے کہ مستانہ پروانہ نظر نہیں آ رہے جن کی ہم شادی میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی سننا چاہیں گے۔ گاتے رہے، گلوکار کافی تھے، جب غالباً 1-1:30 بج گیا اور کافی لوگ جا چکے تھے اس وقت، میں وہاں بیٹھا تھا تو اچانک مستانہ اور پروانہ آ گئے۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہ کچھ لوگ چلے گئے لیکن پھر بھی کافی لوگ تھے، ان کے دوست خاص طور پہ، تو ایک جو بے تکلف دوستوں نے کہا او سہیں او کتھاں مار گئے ابے، ایسا تھوڑے انتظار چ بیٹھے رہ گئے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے سہیں تھوڑے قدماں چ، ان کے سہیں قدماں چ دساؤ تو سہیں کت گئے ابے، تو بتانے لگے کہ وہ کسی کی شادی کا فنکشن تھا، وہ بک کیا ہوا تھا تو ادھر گانے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے کہا سہیں کمال ہے تھوڑے اپنے بھرا دی شادی ہے تو سب یہ فنکشن دے گئے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ سہیں خرچے بھی تو پورے کرنے نا۔ مجھے بڑا اس بات پہ پیار آیا ان پر، اور جیسے میں نے کہا کہ کبھی نہیں خیال آیا گورنمنٹ کو، مقتدر حلقوں کو کہ ان لوگوں کے معاملات کا خیال کریں۔ خیر پھر انہوں نے کہا جی آپ کچھ گائیں، اور کمال دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے جو 3-4 گانے سنائے لیکن پہلا ہی جو گانا گایا وہ ایسا تھا کہ وہ جو سارے شکوے تھے ان کے انتظار کے وہ بھول گئے، اور ان کے چہرے کا جو تاثر تھا یہ گاتے ہوئے لگتا تھا یہ اپنے دل کا حال اور دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ وہ گانا بھلا کون سا تھا؟